آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دو، بھائی آپ کس حیثیت میں لکھ رہے ہیں، آپ کو پوچھا کس نے ہے، آپ جیل میں بند ہیں، آپ پہ کرپشن کے کیسز ہیں، عدالتوں سے رجوع کریں، عدالتوں سے کہیں وہ آپ کو رہا کریں۔ آئی ایم ایف نے اور ورلڈ بینک نے تو آپ کو رہا نہیں کرنا۔ آئی ایم ایف کی ڈیل سے سابوٹاج کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا خواب ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرے۔ ہم اس ملک سے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی 27ویں رمضان کی شب لیلۃ القدر کو مارز وجود میں آیا تھا، اور اس ملک نے ہمیشہ قائم و دائم رہنا ہے، تا قیامت قائم رہنا ہے۔ اور اس ملک نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہم خدا کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ جن ریاستوں کو بیرونی اندرونی خطرات لاحق ہوئے، جہاں پہ مذہب کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ لوگوں کے حقوق کو سلب کیا گیا، ہم آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہیں۔ یہ ملک بنایا گیا تھا، اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ یہ اس ایجنڈے پہ ہم کاربند ہوں جس پہ تحریک انصاف آج چل رہی ہے۔ یہاں پہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آتا ہے اور خوش اسلوبی سے ایک اچھے ماحول میں ان سے مذاکرات جاری ہیں، اور ایک مثبت اس کا اثر جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سٹاک ایکسچینج میں تیزی آتی ہے، جو سرمایہ کار ہیں ان کا اعتماد بڑھتا ہے، جس کو بزنس کانفیڈنس کہتے ہیں۔ جو دوست ممالک کے سربراہان ہیں انہوں نے اس گورنمنٹ کو ویلکم کیا ہے۔ جو غیر ملکی سفیر ہیں، آج بھی وزیر اعظم صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ پاکستان کے لیے خیر سگالی کے پیغامات دے رہے ہیں، مثبت جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور ہم نے تو مساق معیشت کی بات تب کی تھی جب ہم اپوزیشن میں تھے، ہم آج بھی مساق معیشت کی بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں عوام نے ووٹ دے کے ایوانوں میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم مسائل پیدا کریں، ہمیں تو مسائل کے حل کے لیے بھیجا ہے۔ اور اس مملکت خدا داد کے لیے، اس پاکستان کے لیے، اس سونی دھرتی کے لیے جو ہو سکے گا انسانی طور پہ، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا یہ ویژن ہے کہ جان لڑائیں گے، خون پسینہ دیں گے اور اس ملک کو سنواریں گے۔ انہوں نے معاشی اصلاحات پہ ایک بڑا مکمل اور جامع ایجنڈا دیا ہے۔ انہوں نے ٹیکس کلیکشن اتھارٹیز جو ایف بی آر ہے اس کی ری اسٹرکچرنگ پہ، اس کی تنظیم نو پہ پوری بات کی ہے۔ انہوں نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کی ہے۔ انہوں نے حکومتی اخراجات کو کم کرنے کی بات کی ہے۔ اس میں سے کون سی بات ہے جس پہ آپ کو اختلاف ہے؟ بتا دیں کہ ٹیکس کا نیٹ نہیں بڑھنا چاہیے؟ کیا جو زیادہ وسائل والے لوگ ہیں ان کو ٹیکس نہیں ادا کرنا چاہیے؟ کیا غریب آدمی کا ٹیکس کم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا حکومت کے اخراجات کم نہیں ہونے چاہیے؟ کیا معیشت کو مزید ہم استحکام جو دے رہے ہیں وہ نہیں دینا چاہیے؟ کیا مہنگائی، بے روزگاری، غربت کا خاتمہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں سے کس بات پہ اختلاف ہے؟ مٹھی بھر شرپسند عناصر بیرون ملک جو مقیم ہیں، انہوں نے آج جو گھنونی، مکروہ اور کبھی حرکت کی ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی بلڈنگ کے باہر امریکہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے۔ آپ ٹیکس بھی باہر ادا کر رہے ہیں، آپ پل بھی باہر کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر رہے ہیں۔ بہت سارے یہ لوگ ہیں جو سوشل سیکیورٹی باہر کلیم کرتے ہیں، ان حکومتوں کی جن ممالک میں یہ رہائش پذیر ہیں، ان کی سہولتیں لے رہے ہیں، ان کی آسائشیں لے رہے ہیں، وہاں پہ ہی کچھ ٹیکس ادا کر رہے ہیں اور زیادہ ٹیکس کے پیسوں پر پل رہے ہیں۔ اور آپ جرت دیکھیں کہ پاک فوج کے خلاف، اس ملک کی فوج کے خلاف باہر کے ملک میں آپ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ واہ! اور آئی ایم ایف کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سیاسی لیڈر کو آزاد کیا جائے تب پاکستان کو امداد دیں، ورنہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے اور پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہ طے کیا جائے۔ ادھر آئی ایم ایف جو ہے اس کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ مثبت انداز میں جاری ہیں، اچھے طریقے سے جاری ہیں۔ ان کی ماضی کی روش بھی یہی ہے، ہمیشہ ملک دشمنی کی ہے۔ دیکھیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ پاکستان سے بڑا ہے۔ یہ ملک ہے اور اس ملک کی بقا ہے تو ہماری بقا ہے۔ آپ جب ایک سیاسی لیڈر کو ملک سے بڑا کر دیتے ہیں، اس ملک میں کیا کیا لوگوں نے برداشت نہیں کیا، قیدیں، پھانسیاں، جلا وطنیاں برداشت کی ہیں، کبھی ملک کی سالمیت پہ، ملک کی بقا پہ
ملک کی عزت پہ، ملک کے وقار پہ آنچ نہیں آنے دی. یہ جو ملک دشمن جماعت ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے، آج جب یہ آئی ایم ایف کے باہر مظاہرہ کرتے ہیں، قوم کو کہتے تھے امریکی سازش، اور امریکہ میں بیٹھ کے فٹ پاتھوں پہ اب افطاریاں کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر، اور وہاں تصویریں کھچا رہے ہیں، فوٹو شوٹ کر رہے ہیں، ہاتھ میں $10,000 کے بیگ پکڑے ہوئے ہیں، اور جوتیاں، برانڈڈ جوتیاں پہنی ہوئی ہیں $6,000 کی، اور اس ملک کے غریب عوام کے حق پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ امداد نہ دی جائے. آ کے ذرا دیکھیں، کسی ریڈی بان سے بات کریں، کسی بھٹا مزدور سے بات کریں، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کسی میڈیا ورکر سے بات کریں. آج ادھر ٹیلنٹ نیوز بند ہوا ہے اسلام آباد میں، سب کو دکھ ہے، اس کا بھی میں بطور وزیر اطلاعات اس پہ بھی بات کروں گا. مگر بات یہ ہے کہ جب مہنگائی کا دور ہوتا ہے تو یہ $10,000 کے بیگ پکڑ کے، $6,000 کی جوتیاں پہن کے امریکہ میں، جس کو کہتے تھے امریکی سازش ہے، لابیس فرمز ہائر کر کے، تو آج وہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہی روش ہے کہ جب آئی ایم ایف کو انہوں نے کہا تھا ہم خط لکھیں گے، خط لکھا کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے. وہ آڈیو آپ کے سامنے ہے، شوکت ترین صاحب کی، تیمور جھگڑا صاحب کی. اس کے بعد جیل سے جو قیدی صاحب ہیں، بانی چیئرمین پی ٹی آئی جن کو کہتے ہیں، جنہوں نے توشہ خانہ کا سکینڈل کیا ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا سکینڈل کیا ہے، جن پہ سائفر کا کیس ہے، پہلے کا امریکی سازش پھر کا نہیں ہے، یہ ان کی ایما پہ یہ ملک دشمنی ہو رہی ہے، اور اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. دیکھیں، اس ملک کا ہمارے پہ قرض ہے، وہ قرض ہم اتاریں گے. یہ جتنے لوگ آج آپ نے دیکھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی مٹی سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کی مٹی سے جن کو کوئی محبت نہیں ہے، اور آج آئی ایم ایف کی ڈیل سے سابوٹاج کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا خواب ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرے. میں لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان کی معیشت مستحکم ہوگی، شرح نمو جو گروتھ ریٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا، ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح صحیح فیصلے ہوں گے اور اس کا انشاءاللہ جلدی رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ جو کام کر رہے ہیں ملک دشمن، یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دو، بھائی آپ کس حیثیت میں لکھ رہے ہیں، آپ کو پوچھا کس نے ہے، آپ جیل میں بند ہیں، آپ پہ کرپشن کے کیسز ہیں، عدالتوں سے رجوع کریں، عدالتوں سے کہیں وہ آپ کو رہا کریں. آئی ایم ایف نے اور ورلڈ بینک نے تو آپ کو رہا نہیں کرنا، صرف ایک پاکستان کا منفی ایک تاثر دینے کے لیے بیرون ملک. اور پاک فوج تو ہمارے ایک دفاعی ادارہ ہے، ہمارے دفاع پر مامور ہے. آپ پاک فوج کے خلاف وہاں پہ نعرے لگانے سے کیا ہوگا؟ آئی ایم ایف کے باہر ملک میں واپس آئیں، ملک کی خدمت کریں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں بیرون ملک مقیم ان پاکستانیوں کو جو مزدوری پہ جاتے ہیں، جو بلو کالر اور وائٹ کالر جابز کرتے ہیں، جو اس ملک کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں، ان کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں. مگر یہ جو فیشنیبل کراؤڈ ہے مٹھی بھر لوگوں کا، جو شام کو سوشل میڈیا پہ پوسٹیں کر کے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے آج ملک پاکستان کو برا بلا کہا، پاک فوج کو برا بلا کہا، یہ ملک آج قائم و دائم ہے، تو اس میں قربانیاں ہیں شہیدوں کی، غازیوں کی، جوانوں کی، سیاستدانوں کی، ہر طبقے نے اس پہ قربانی دی ہے. تو یہ جو ملک دشمن ایکٹیویٹی باہر ہو رہی ہے، اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا آئی ایم ایف کے مذاکرات پہ. وہ جاری رہیں گے، مثبت انداز سے جاری رہیں گے، مگر ان کا گھنونا اور مکروہ چہرہ جو تحریک انصاف ہے، جو چاہتی ہے پاکستان ڈیفالٹ کرے، وہ آپ کو دکھانا ضروری تھا. ہم ان کا مکمل علاج کرنا جانتے ہیں، اور ہر محب وطن پاکستانی کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. سیاسی جماعتیں بعد میں آتی ہیں، پاکستان کی بات کریں، پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کی بات کریں، اور یہی ہمارا مشن ہے، یہی وزیر اعظم شہباز شریف کا عزم ہے، اور اسی مشن کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے چلیں.